بھائی چائے بنا دو، مہمان آیا ہوا ہے۔ اسلم رحمانی نے فریدہ سے کہا، جبکہ عامر کا دماغ ابھی تک اچانک لگنے والے اس جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس لڑکی پہ ٹکی ہوئی تھی جس کی عمر شاید 30 کو چھو رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے 25 سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ لباس کی تراش خراش بے حد عمدہ تھی اور چہرے کی ملائم جلد بتا رہی تھی کہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عامر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بے حد جوان اور حسین تھی، جبکہ اسلم رحمانی اس کے سامنے بوڑھا نظر آتا تھا۔ ان کے درمیان عمر کی گہری خلیج تھی۔ پتہ نہیں ان کی شادی کیسے طے ہو پائی تھی، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا وہ عامر کے علم میں آ چکا تھا۔ فریدہ کے ایک نہیں کئی جگہ معاشقے چل رہے تھے۔ حسن کو اس سے اپنی زلفوں کے جال میں قید کر رکھا تھا، جبکہ سہیل نام کے کسی آدمی کے ساتھ داد عیش دیتے ہوئے اسے عامر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ خاصی دیدہ دلیر تھی۔ سہیل کو اپنے گھر بلا کر اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چائے لاتی ہوں، فریدہ نے کہا اور ایک اچٹتی ہوئی سی نگاہ عامر پہ ڈال کے کچن کی طرف چل پڑی۔ جی عامر صاحب، اسلم رحمانی نے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت دور سے چھوٹے سے مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ جی ہاں، مجھے آنا پڑا رحمانی صاحب، آپ کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں مل رہا تھا، اس لیے پاپا نے مجھے آپ سے ملنے بھیج دیا تاکہ اس مسئلے کو ہم باہمی افہام و تفہیم سے حل کر سکیں۔ لیکن مسئلہ تو حل ہو چکا ہے عامر صاحب، رحمانی نے جیب سے مہنگی برانڈ کا ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ عامر اس کی سگریٹ کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا فون پہ بھی کہ وہ پلاٹ بیچنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ عامر کے ماتھے پہ شکنیں ابھر آئی۔ ہم نے ایک کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے جس کے مطابق آدھی رقم ادا کی جا چکی تھی اور قانونی طور پر ہم اس جائیداد کے مالک بن چکے ہیں۔ صرف باقی کی آدھی رقم کی ادائیگی باقی ہے اور پھر ہمیں قبضہ مل جائے گا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، رحمانی نے جیسے مکھی اڑائی۔ جس معاہدے پر ہم نے دستخط کیے تھے وہ میرے پاس ہے، جسے میں ضائع کر دوں گا، اور آپ لوگوں نے جو رقم ادا کی تھی وہ بھی کچھ عرصے میں آپ کو مل جائے گی۔ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، اس نے سگریٹ کے دھوئیں کو مرغولے ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا اور عامر کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ عامر کے ہاتھ صوفے کے ہتھے پر سختی سے جمے تھے۔ اسے اس عیار آدمی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنے الفاظ سے مکر رہا تھا۔ بات صرف پلاٹ کی نہیں تھی، وہ جگہ اس کے پاپا کے ایک دوست کی تھی جسے رحمانی نے خرید لیا تھا۔ پاپا اس میں پہلے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ راوی روڈ کی یہ لوکیشن انہیں بہت پسند تھی۔ وعدہ خلافی نہیں ہے عامر صاحب، وہ جگہ میری ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ آپ چھوڑیں، چائے پئیں، اس نے کہا۔ فریدہ چائے کی لوازمات بھری ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی اور برتن میز پر رکھنے لگی۔ یہ وعدہ خلافی ہی ہے رحمانی صاحب، قانونی طور پر ہم ہی اس کے مالک ہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ اس کا چائے پینے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن قانون کو ہمارے معاہدے کا نہیں پتہ نا۔ ہم نے اس کانٹریکٹ کی رجسٹری عدالت میں جمع نہیں کرائی، اسے میں آج ضائع کر دوں گا۔ آپ چائے پئیں، اس نے کہا، مگر عامر اٹھ کھڑا ہوا۔ فریدہ واپس ایک دروازے کی اوٹ میں غائب ہو چکی تھی۔ میں نہیں جا رہا ہوں، آپ میری بات پہ پھر سے غور کریں، بعد میں کال کروں گا۔ میں نے کافی غور کرنے کے بعد یہ معاہدہ ختم کرنے کا سوچا ہے، رحمانی بولا، لیکن آپ چائے تو پئیں جائیں، مجھے اپنی خدمت سے یوں محروم تو نہ کریں۔ اس نے کھوکھلی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن عامر باہر جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود وہ باہر نکل آیا، گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر آ گیا۔ رحمانی سے مل کر اس کی طبیعت بد مزہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت پلاٹ کے ڈاکومنٹس لینا چاہتا تھا، وہ ان کی پراپرٹی تھی۔
وہ یہاں پلاٹ کا معاملہ نمٹانے آیا تھا، مگر ایک اور راز سے پردہ فاش ہو گیا تھا۔ فریدہ کو رحمانی کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ وہ جو کئی کشتیوں کی مسافر بنی ہوئی تھی، سب سے اہم بات یہ تھی حسن اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مستقبل کے لیے منصوبہ بنا چکا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں اس نے عامر کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ فریدہ سے شادی کرے گا، فریحہ کو چھوڑ دے گا۔ اگر وہ حسن کو فریدہ کی حقیقت بتا دے تو شاید وہ فریدہ پر لعنت بھیج دے گا۔ عامر نے سوچا، ہو سکتا ہے فریدہ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ فریحہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی ترک کر دیتا۔ وہ گاڑی کو کشادہ سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا تھا۔ لنچ سے ذرا پہلے وہ گھر آیا۔ فریحہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کوئی سنگین شو جس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا اور ایک کشن گود میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ صبح سے گھر کے کام نمٹاتی رہی، صفائی کے برتن دھوئے، کھانا بنایا، اب فری ہو کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی۔ وہ دن بھر کی مصروفیات گنوانے لگی۔ عامر دلچسپی سے سنتا رہا۔ گندمی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ حسب معمول بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال جوڑے کی صورت میں پشت پہ تھے، چہرے میک اپ سے عاری ہونے کے باوجود نکھرا ہوا تھا۔ چست سی قمیض بدن کی اٹھان کو تھامے ہوئے تھی۔ آپ کا کام ہوا کہ نہیں؟ کام ابھی نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا، عامر نے یقین سے کہا۔ اگرچہ رحمانی سے ملاقات حوصلہ شکن تھی، مگر اسے یقین تھا وہ اس سے اپنے ڈاکومنٹس نکلوا لے گا، چاہے اس کے لیے انگلی ٹیڑھی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اچھا، آپ نے لنچ نہیں کیا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھی اور نازک پیر سیاہ چپلوں میں اڑستی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور ٹیپ سے ہاتھ دھوئے۔ تب تک فریحہ نے ٹیبل پر کئی برتن سجا لیے تھے اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی۔ کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ عامر کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو، وہ اداسی سے بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا۔ ویسے ہی دل نہیں کر رہا، آپ کھائیں۔ ایسے نہیں چلے گا فریحہ، چلو آؤ یہاں اور کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، جو ٹیبل کی دوسری طرف کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ حسن سے بات ہوئی تمہاری؟ نہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ عامر کے دل پر چرکا سا لگا۔ وہ شاید اپنے شوہر کو مس کر رہی تھی اور اس کے رابطہ نہ کرنے پر اداس تھی۔ اسے اپنی بھوک غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم اس سے بات کر لو نا، کہیں مصروف ہوگا وہ کام کے سلسلے میں، تب ہی رابطہ نہیں کر پایا ہوگا۔ تم کال کر لو۔ وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بولا۔ خود اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ ساکت سا کرسی پر بیٹھا اور اپنے سامنے پڑے کھانوں کی پلیٹوں کو دیکھتا رہا، مگر بھوک مر گئی تھی۔ کئی بار بھوک کا سیدھا سا تعلق ہمارے احساسات سے ہوتا ہے۔ غم اور اداسی کے لمحوں میں بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہ بھی اچانک سے قنوطیت سی طاری ہونے لگی۔ یہ خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ فریحہ حسن کو مس کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ فون کان سے لگائے اندر آئی۔ جی، وہ یہیں موجود ہیں، آپ بات کریں ان سے۔ ٹیبل کے قریب آ کر اس نے فون عامر کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے بجھے دل سے تھام لیا۔ کیسے ہو؟ حسن نے کہا۔ عامر کو اس کی آواز اچھی نہیں لگی۔ خیریت سے ہوں، تم سناؤ، کتنے دن رہ گئے ہیں تمہارے کراچی میں؟ وہ فریحہ کو سنانے کے لیے بولا، جو کچھ برتن سنک میں ڈال رہی تھی اور قریب ہی موجود تھی۔ حسن کہا لگا کے ہنسا۔ ایک ہی دن رہ گیا ہے، کل پہلی فلائٹ سے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایئرپورٹ پہ لینے آ جاؤں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے کہا
اس لمحے فریحہ کسی کام سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عامر نے اسے دبی زبان میں گالی دی تھی۔ کہاں عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، ورنہ ابھی فریحہ کے سامنے تمہارا کچا چٹھا کھول کے رکھتا ہوں۔ ابھی نہ بتاؤ اسے، میں بعد میں خود ہی بتا دوں گا۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا، بکواس نہ کرو، کہاں ہو اس وقت؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ صبح بھی میں نے ہوٹل آیا تھا، تم سٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کر کے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے تمہارے کمرے کی طرف آنے سے روک دیا۔ یا شام سے پہلے وہیں آ جاؤ، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، عامر بولا اور فون بند کر دیا۔ اس لمحے فریحہ اندر آئی۔ اب وہ قدرے پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کھانا کھائیں نا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ بولی اور اپنے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کچھ بھی کھانے سے انکار کر رہی تھی، مگر اب ٹیبل پہ آ بیٹھی تھی، اور یہ شوہر سے بات کرنے کے بعد ہوا تھا۔ عامر نے بجھے دل کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ ہر لقمہ اسے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ وہ رغبت سے کھا رہی تھی۔ کھائیں نا، اتنی جلدی اٹھ گئے آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ بس اتنا کافی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر انجانی سے اذیت محسوس کر رہا تھا۔ حسن کا سلوک پہلے بھی فریحہ سے اچھا نہیں رہا ہوگا، مگر وہ اس کے ایک فون کال سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کا دل خون ہوا۔